ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر کے لاسٹ لیکچر میں اس کے لاسٹ 2 پارٹس کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچرز میں ہم اس کے فرسٹ 5 پارٹس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان لیکچرز کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں پارٹ 6 کی جانب۔ پارٹ کہتا ہے فرسٹ وائس، جو پہلی آواز تھی، یعنی وہ جو 2 روحیں تھیں وہ بول رہی تھیں۔ ایک آواز نے تو یہ کہا تھا کہ اس نے اس معصوم پرندے کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا تھا، اور دوسری روح کی آواز ذرا نرم تھی، اس نے کہا کہ اس نے اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے، کمپنسیشن دے دی ہے، اب مزید کمپنسیشن یہ دے گا۔ فرسٹ وائس، وہ جو پہلی آواز تھی، وہ بولی بٹ ٹیل می، لیکن مجھے بتاؤ، ٹیل می مجھے بتاؤ، اسپیک اگین، دوبارہ بولی، دا سافٹ رسپانس رینیوئنگ، تمہارا نرم جواب تر و تازہ کر رہا ہے۔ واٹ میکس دیٹ شپ ڈرائیو آن سو فاسٹ، یہ جہاز اس قدر تیزی کے ساتھ کون چلا رہا ہے؟ واٹ از دا اوشن ڈوئنگ، اور یہ سمندر کیا کر رہا ہے؟ سیکنڈ وائس، دوسری آواز بولی، اسٹل ابھی تک، ایز اے سلیو بیفور ہز لارڈ، ایک آقا کے سامنے ایک غلام کی طرح یہ چل رہا ہے۔ دا اوشن ہیتھ نو بلاسٹ، اور سمندر میں کوئی طوفان ابھی تک نہیں آیا۔ ہز گریٹ برائٹ آئی موسٹ سائلنٹلی، اس کی بڑی چمکدار آنکھ زیادہ تر خاموش ہی تھی۔ اپ ٹو دا مون از کاسٹ، اس کی چمکدار آنکھ چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اف ہی میں نو وچ وے ٹو گو، اگر اسے پتہ ہوتا کہ کس راستے پر جانا ہے۔ فار شی گائیڈس ہم اسموتھ اور گریم، اور چاند نے اس کی رہنمائی کی، کبھی وہ ہموار ہو جاتی اور کبھی خوفناک ہو جاتی۔ سی دیکھو بردر، بھائی، سی دیکھو، ہاؤ گریشیسلی، کتنی سخاوت کے ساتھ، کتنی مہربانی اور نرمی کے ساتھ، شی لکت ڈاؤن آن ہم، وہ چاند اس سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی چاند اب سمندر پر بہت مہربان ہو گیا تھا اور سمندر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ فرسٹ وائس، پھر پہلی آواز آئی، بٹ وائی ڈرائیوز آن دیٹ شپ سو فاسٹ وداؤٹ اور ویو اور ونڈ، لیکن پھر بھی یہ جہاز بغیر کسی سمندری لہر اور بغیر ہوا کے اتنی تیزی سے کیسے چلتا جا رہا ہے؟ سیکنڈ وائس، دوسری آواز آئی، دا ایئر از کٹ اوے بیفور، ہوا اس کے سامنے سے ہٹ رہی تھی، اینڈ کلوزز فرام بیہائنڈ، اور پیچھے سے اس کے ساتھ مل رہی تھی۔ فلائی بردر فلائی مور ہائی مور ہائی، اے بھائی جلدی کرو، مزید جلدی کرو، مزید جلدی سے اڑتے چلے جاؤ، اور وی شیل بی لیٹڈ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ فار سلو اینڈ سلو دیٹ شپ ول گو، پھر آہستہ سے یہ جہاز حرکت کرنے لگا۔ وین دا میرینرز ٹرانس از ابیٹڈ، جب جہاز ران کی یہ وجد کی حالت کم ہو گئی تو وہ جہاز آہستہ آہستہ آگے کو بڑھنے لگا۔ آئی ووک، میں بیدار ہو گیا، اینڈ وی ور سیلنگ آن، اور ہم مزید آگے جا رہے تھے، یعنی جہاز حرکت کر رہا تھا۔ ایز ان آ جینٹل ویدر، اور موسم بھی بہت اچھا تھا۔ ٹواز نائٹ، اب رات کا وقت تھا۔ کام نائٹ، رات بہت ہی خاموش تھی۔ دا مون واز ہائی، چاند بہت اوپر تھا۔ دا ڈیڈ مین اسٹوڈ ٹوگیدر، اور تمام مردہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آل اسٹوڈ ٹوگیدر آن دا ڈیک، تمام مردہ لوگ اٹھ کر جہاز کے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ فار آ چارنل ڈنجن فٹر، یہ تمام ڈیڈ باڈیز تو اس قابل تھیں کہ انہیں کسی مردہ خانے میں رکھ دیا جاتا۔ اینڈ فکسڈ آن می دیئر اسٹونی آئیز، اور ان کی جو پتھریلی آنکھیں تھیں، بے حس و حرکت اور ساکن آنکھیں تھیں، وہ مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ دیٹ ان دا مون ڈڈ گلیٹر، اور یہ آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ دا پینگ دا کرس ود وچ دے ڈائڈ، وہ درد اور وہ لعنت ملامت جن میں ان کی موت ہوئی تھی، ہیڈ نیور پاسڈ اوے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ آئی کوڈ ناٹ ڈرا مائی آئیز فرام دیئرز، میں اپنی نظریں ان سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ نور ٹرن دیم اپ ٹو پرے، اور نہ ہی انہیں دعا کے لیے
کہہ سکا کہ میرے لیے دعا کرو. اینڈ ناؤ اور اب دس spell واز snapped. یہ جادو ٹوٹ چکا تھا. ونس مور ایک مرتبہ دوبارہ سے. آئی ویوڈ دا اوشین گرین. مجھے سبز سمندر دکھائی دیا. اینڈ لکڈ فار فورتھ. اور دور تک. یٹ لٹل سا آف وٹ ہیڈ ایلس بین سین. اور سامنے کی طرف میں نے دور تک دیکھا لیکن پھر بھی جو چیزیں پہلے میں دیکھ چکا تھا وہ مجھے بہت ہی کم دکھائی دیں. لائک ون دیٹ آن آ لونسم روڈ ڈتھ واک ان فیئر اینڈ ڈریڈ. میری حالت کسی ایسے شخص کی مانند تھی جو تنہا ڈر اور خوف کے عالم میں پیدل چل رہا ہو. اینڈ ہیونگ ونس ٹرنڈ راؤنڈ واکس آن. اور چلتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے سر کو جنبش دے اپنے سر کو موڑ کر دیکھے. بیکاز ہی نوز آ فرائٹفل فینٹ ڈتھ کلوز بیہائنڈ ہم ٹریڈ. کیونکہ اسے اس بات کا علم ہو کہ ایک خوفناک دیو اس کے قریب چل رہا ہے. بٹ سون دیئر بریتھ آ ونڈ آن می. لیکن جلد ہی مجھ پر ایک ہوا چلنا شروع ہو گئی. نور ساؤنڈ نور موشن میڈ. جس نے نہ تو کوئی حرکت کی اور نہ ہی اس ہوا نے کوئی آواز پیدا کی. اٹس پاتھ واز ناٹ اپون دا سی. اس کا راستہ سمندر پر تو نہیں تھا. ان ریپل اور ان شیڈ. کیونکہ اس نے سمندر پر کوئی ہلکی سی لہر یا سایہ پیدا نہیں کیا تھا. اٹ ریزڈ مائی ہیئر. اس سے میرے بال اوپر کو اڑنا شروع ہو گئے. اٹ فینڈ مائی چیک. اس نے میرے گالوں کو ہوا دی. لائک اے میڈو گیل آف سپرنگ. موسم بہار میں چراگاہ پر چلنے والی سخت آندھی کی مانند. اٹ منگلڈ اسٹرینجلی ود مائی فیئرس. یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے میرے ڈر کے ساتھ مکس ہو گئی تھی مل گئی تھی. یٹ اٹ فیلٹ لائک آ ویلکمنگ. پھر بھی یہ خوش آئند محسوس ہو رہی تھی. یعنی میرے لیے خوشی کا باعث یہ ہوا بن رہی تھی. سوئفٹلی سوئفٹلی فلیو دا شپ. پھر بہت ہی تیزی سے جہاز آگے کو بڑھتا چلا گیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اڑ رہا ہو. یٹ شی سیلڈ سافٹلی ٹو. لیکن یہ بڑی نرمی سے آہستگی سے چل رہا تھا. یعنی اس کی سپیڈ تو بہت تیز تھی لیکن ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی تیزی محسوس نہیں ہو رہی تھی. ہم پرسکون تھے. سویٹلی سویٹلی بلیو دا بریز. بڑی اچھی صبح کی ہوا چل رہی تھی. آن می الون اٹ بلیو. یہ ہوا صرف اور صرف مجھ پر ہی بڑی نرمی سے چل رہی تھی. او ڈریم آف جوائے. اے خوشی کے خواب. از دس انڈیڈ. کیا یہ در حقیقت دا لائٹ ہاؤس ٹاپ آئی سی. روشنی کا مینار ہی تھا جو میں دیکھ رہا تھا. یعنی اب میں بالکل کنارے کے پاس پہنچ چکا تھا اور میں حیران ہو گیا تھا کہ یہاں پر لائٹ ہاؤس دکھائی دے رہا ہے. از دس دا ہل. از دس دا کرک. کیا یہ وہی پہاڑی ہے؟ کیا یہ وہی چرچ ہے؟ از دس مائن اون کنٹری. کیا یہ میرا اپنا ہی ملک تھا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کنارے کی طرف پہنچ رہا ہے. وی ڈرفٹڈ اوور دا ہاربر بار. اب ہم اس بندرگاہ کے زیر آب بند کی طرف جا رہے تھے. اینڈ آئی اور میں ود سوبس ڈڈ پرے. سسکیاں بھرتے ہوئے روتے ہوئے دعا کر رہا تھا. او لیٹ می بی اویک مائی گاڈ. اے میرے خدایا مجھے جگا دے. او لیٹ می سلیپ آلوے. یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے جگا دے. دا ہاربر بے واز کلیئر اینڈ گلاس. یہ بندرگاہ بالکل شیشے کی مانند شفاف اور واضح تھی. سو اسموتھلی اٹ واز اسٹریون. اور یہ بہت ہی ہموار طریقے سے پھیلی ہوئی تھی. اینڈ آن دا بے دا مون لائٹ لے. اور اس بندرگاہ پر راستے میں چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی. اینڈ دا شیڈو آف دا مون. اور جو چاند کا سایہ تھا وہ بھی اس بندرگاہ پر
پھیلا ہوا تھا. روک شون برائٹ اور جو چٹان تھی وہ روشنی سے چمک رہی تھی. دا کرک نو لیس دیٹ اسٹینڈ ابو دا راک اور اس پہاڑی پر چرچ تھا وہ بھی دکھائی دے رہا تھا. دا اسٹیڈی ویدر کاک وہاں پر موجود مرغے باد نما کی علامت بالکل متوازن تھی. اینڈ دا بے واز وائٹ ود سائلنٹ لائٹ اور پرسکون روشنی کے ساتھ یہ راستہ بالکل سفید تھا. ٹل رائزنگ فرام دا سیم ابھی بھی وہیں سے روشنی اٹھ رہی تھی. فل مینی شیپس دیٹ شیڈوز ور بہت سی شکلیں جو کہ سایہ میں دکھائی دے رہی تھیں. ان کرمسن کلرز کیم اب وہ سرخ رنگ میں آ رہی تھیں کیونکہ اب دن جو تھا طلوع ہو رہا تھا تو چاند کی سفیدی کی جگہ سورج کی سرخی لے رہی تھی. A little distance from the prow those crimson shadows were جہاز کے اگلے حصے سے کچھ ہی فاصلے پر وہ سرخ رنگ کے سائے دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے. I turned my eyes upon the deck میں نے جہاز کے اگلے حصے کی طرف اپنی نظریں پھیریں. Oh Christ what saw I there اے جیسس کرائسٹ میں نے وہاں کیا دیکھ لیا. Each corpse lay flat, lifeless and flat ہر لاش وہاں بے جان اور سیدھی پڑی ہوئی تھی. And by the holy rood اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب جیسی a man all light a seraph man ایک مکمل روشن انسان ایک فرشتہ نما انسان. On every corpse there stood ہر لاش پر کھڑا دکھائی دیا. This seraph band each waved his hand it was a heavenly sight فرشتوں کے اس گروہ میں سے ہر ایک نے اپنا ہاتھ لہرایا. یہ ایک جنت کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا. They stood as signals to the land وہ اس طرح کھڑے تھے جیسا کہ ساحل کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. Each one a lovely light یہ ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے. ان میں سے ہر کوئی دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا. This seraph band each waved his hand no voice did they impart فرشتوں کے اس گروہ کے ہر رکن نے اپنا ہاتھ لہرایا. انہوں نے کوئی آواز بھی پیدا نہ کی. No voice but oh the silence sank like music on my heart کوئی بھی آواز پیدا نہیں ہوئی. خاموشی میرے دل میں موسیقی کی مانند ڈوب گئی. But soon I heard the dash of oars لیکن جلد ہی میں نے چپوؤں کے ٹکرانے کی آواز سنی. I heard the pilot's cheer میں نے جہاز چلانے والے کی خوشی کی آواز کو سنا. My head was turned perforce away میں نے بیچارگی کے عالم میں اپنا سر اس کی طرف موڑا. And I saw a boat appear پھر مجھے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی. The pilot and the pilot's boy اس کشتی کو چلانے والا ملاح اور اس کا بیٹا. I heard them coming fast میں نے انہیں تیزی سے آتے ہوا دیکھا. Dear Lord in heaven it was a joy the dead man could not blast اے آسمان کے خدا یہ بہت ہی خوشی والی بات تھی کہ مرے ہوئے انسان تباہ نہیں ہوئے تھے. I saw a third پھر میں نے ایک تیسرے شخص کو دیکھا. I heard his voice میں نے اس کی آواز سنی. It is the hermit good یہ ایک سادھو قسم کا صوفی بزرگ تھا. He singeth loud his godly hymns وہ خدائی نغمات کو اللہ کی تعریف کو حمد و ثنا کو بلند آواز میں گا رہا تھا. That he makes in the wood جو اس نے جنگلات میں گائے تھے. He will shrieve my soul he will wash away the albatross blood وہ میری روح کو بخش دے گا یعنی وہ میرا اعتراف گناہ کرنے کا عمل سن لے گا اور وہ میرے گناہ کو دھو ڈالے گا. البیٹرس پرندے کے خون کو بھی وہ دھو دے گا یعنی اس کا مطلب ہے جو خون میں نے البیٹرس پرندے کا کیا تھا وہ اس کو بھی دھو دے گا اس کو بھی معاف کروا دے گا اس کی کمپنسیشن کروا دے گا. یہاں پر پارٹ 6 کمپلیٹ ہوا.
اب ہم اس پوئم کے لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ 7 کی طرف آتے ہیں، جس میں پوئٹ کہتا ہے دس ہربٹ گڈ لیوز ان دیٹ وڈ وچ سلوپس ڈاؤن ٹو دا سی. یہ نیک زاہد ان جنگلات میں رہتا ہے جو نیچے سمندر کی طرف جاتے ہیں. ہاؤ لاؤڈلی his sweet voice he rears, he loves to talk with mariners that come from a far country. اپنی میٹھی آواز کو وہ بہت ہی زیادہ اونچی کر لیتا ہے. اسے ان ملاحوں سے بات کرنا بہت پسند ہے جو دور دراز کے ممالک سے آتے ہیں. He kneels at morn and noon and eve. وہ صبح دوپہر اور شام کے وقت جھکتا ہے. He hath a cushion plump. It is the most that wholly hides the rotted old oak stump. اس کے پاس ایک گدی ہے، در حقیقت یہ وہ کائی ہے جو کہ گلے سڑے ہوئے شاہ بلوط کے درخت کے تنے کو چھپا دیتی ہے. The skiff boat reared, I heard them talk, why this is strange, I trow. چھوٹی سی کشتی نزدیک آئی، میں نے انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا. ایسا کیوں تھا؟ یہ بہت ہی عجیب اور حیرت ناک منظر ہے جس پر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی. Where are those lights so many and fair? یہ وہ روشنیاں کہاں ہیں جو شفاف اور بہت زیادہ تھیں. That signal made but now. جو اشارہ وہ کر رہی تھیں لیکن اب وہ تمام روشنیاں کہاں چلی گئی ہیں. Strange. یہ بہت ہی اجنبی بات تھی. By my faith. میرے عقیدے کے لحاظ سے. The hermit said. اس درویش نے کہا. And they answered not our cheer. اور انہوں نے ہمارے چلانے کا بھی کوئی جواب نہ دیا. The planks looked warped and see those sails how thin they are and sere. وہ کتنے پتلے اور مرجائے ہوئے تھے. I never saw aught like to them unless perchance it were. میں نے زندگی میں ایسی چیز پہلے نہیں دیکھی تھی جب تک کہ مجھے ایسا کوئی اتفاق نہ ہوا ہو. Brown skeleton of leaves that lag my forest brook along. باقی بچے ہوئے پتوں کا بورا ڈھانچہ جو میرے جنگلات کے ساتھ ہی ایک ندی بنا رہے تھے. When the ivy toad is heavy with snow. جب سبز چاری برف کے ساتھ جھک جاتی ہے. And the owlet whoops to the wolf below. اور الو نیچے بھیڑیے پر اپنی مختلف طرح کی آوازیں نکالتا ہے. That eats the she wolf's young. جو نوجوان بھیڑیے کو کھا جاتا ہے. Dear Lord, it hath a fiendish look. اے خدایا یہ شیطان دکھائی دے رہا ہے. The pilot made reply. اس پائلٹ نے جواب دیا. I am afeard. Push on, said the hermit cheerily. میں خوفزدہ ہوں، جہاز کو دھکیل لو. اس درویش نے زندہ دلی سے کہا. The boat came closer to the ship, but I nor spoke nor stirred. کشتی جہاز کے قریب آ گئی لیکن میں نے نہ تو کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی حرکت کی. The boat came close beneath the ship and straight a sound was heard. کشتی جہاز کے بالکل نیچے قریب آ گئی اور یہ سیدھی ہوئی اور ایک آواز سنائی دی. Under the water it rumbled on. پانی کے نیچے یہ گڑ گڑانے لگی. Still louder and more dread. اب اس کے گڑ گڑانے کی آواز زیادہ اونچی ہو گئی اور خوفناک ہو گئی. It reached the ship. یہ بحری جہاز کے پاس آ گئی. It split the bay. The ship went down like lead. یہ jahaz تک جیسے ہی پہنچی تو یہ جہاز کو چیرتے ہوئے آگے آ گئی اور جہاز سیسے کی طرح نیچے کو کھسک گیا. Turned by that loud and dreadful sound which sky and ocean smote, like one that hath been 7 days drowned, my body lay afloat. کسی ایسے شخص کی طرح جو 6-7 دن سے ڈوب رہا ہو لیکن جلد ہی ایک خواب کی طرح میں نے اپنے آپ کو اس جہاز راں کی کشتی میں محسوس کیا. یعنی میرا جو جہاز تھا وہ تو ڈوب رہا تھا، باقی لوگ ڈوب رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے
اس کشتی میں جو 3 لوگ سوار تھے، ایک پائلٹ، ایک اس کا بیٹا اور ایک جو ہرمٹ یعنی درویش تھا، انہوں نے مجھے بچا لیا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حقیقت میں تو میں بچ نہیں سکتا، یہ کوئی خواب ہے جو مجھے خواب کے اندر کوئی بچا رہا ہے۔ اپون دا ورلڈ ویئر سینک دا شپ، جہاں جہاز ڈوبا وہاں سے اس گرداب پر، اس پانی کے گول بہاؤ پر، دا بوٹ سپن راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، کشتی گھومتی رہی، اینڈ آل واز اسٹل سیو دیٹ دا ہل واز ٹیلنگ آف دا ساؤنڈ، وہ پہاڑ جو کہ اس آواز کا پتہ دے رہا تھا، اس کے علاوہ ہر چیز ساکن تھی، بے حس و حرکت تھی۔ آئی مووڈ مائی لپس، میں نے اپنے لب ہلائے، دا پائلٹ شریکڈ، تو اس پر اس پائلٹ نے، کشتی چلانے والے نے چیخ ماری، اینڈ فیل ڈاؤن ان آ فٹ، اور ایسے گر گیا جیسا کہ اسے دورہ پڑا ہو، اسے کوئی جھٹکا لگا ہو۔ دا ہولی ہرمٹ ریزڈ ہز آئیز، پھر اس نیک بزرگ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اینڈ پریڈ ویئر ہی ڈڈ سٹ، اور جہاں پر وہ بیٹھا تھا اس نے وہیں پر دعا کی۔ آئی ٹک دا اورس دا پائلٹس بائی ہو ناؤ ڈتھ کریزی گو، وہ چپو اٹھا لیے اور اس کشتی چلانے والے کے ساتھ والا جو لڑکا تھا اب بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ لاف لاؤڈ اینڈ لانگ، وہ جو لڑکا تھا وہ اس پائلٹ کا بیٹا تھا، وہ کافی دیر تک مجھ پر ہنستا رہا، اینڈ آل دا وائل ہز آئیز وینٹ ٹو اینڈ فرو، اور اس پورے وقت میں وہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر آگے پیچھے گھماتا رہا۔ ہا ہا کوت ہی، اس نے کہا، ہا ہا، فل پلین آئی سی دا ڈیول نوز ہاؤ ٹو رو، بولا مجھے بہت واضح دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شیطان کشتی چلانا جانتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میرینر کو ایک شیطان سمجھ رہا تھا۔ اینڈ ناؤ، اور اب، آل ان مائی اون کنٹری، میں اپنے ملک میں تھا، آئی اسٹوڈ آن دا فرم لینڈ، میں اپنی پختہ زمین پر تھا، دا ہرمٹ اسٹیپڈ فورتھ فرام دا بوٹ، اور جو نیک بزرگ تھا وہ کشتی سے باہر نکلا، اینڈ اسکیرسلی ہی کوڈ اسٹینڈ، اور بمشکل ہی وہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ او شریو می ہولی مین، اے نیک انسان مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو۔ دا ہرمٹ کروسڈ ہز برو، اس فقیر نے اپنی آنکھوں کی بھووں کو گھمایا اور ایک سلیب کا نشان بنایا۔ سے کوت کوت ہی آئی بڈ دی سے، اس نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جلدی سے بولو، واٹ مینر آف مین ارٹ دھاؤ، تم کس قسم کے انسان ہو۔ فورتھ ود ہز فریم آف مائنڈ واز رینچڈ ود آ ووفل ایگنی، فوراً ہی میری بناوٹ کا یہ فریم ایک اذیت ناک واقعہ کے ساتھ ٹوٹ گیا، وچ فورسڈ می ٹو بگن مائی ٹیل، جس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اپنی کہانی کو سنانا شروع کر دوں۔ اینڈ دین اٹ فیلٹ می فری، اور اس سے مجھے تھوڑی سی آزادی محسوس ہوئی، یعنی اب میری مجبوری بن گئی تھی کہ میں نے اپنی کہانی اس کو سنائی۔ جیسے ہی میں نے اس بزرگ کو اپنی کہانی سنائی کہ میں نے کس طریقے سے البرٹس کو مارا تھا اور کیسے مجھے اس کی سزا ملی، تو مجھے ہلکا پن یعنی آزادی سی محسوس ہوئی۔ سنس دین ایٹ این انسرٹن آور دیٹ agony returns until my ghastly tale is told, this heart within me burns، تب سے ہی کسی غیر یقینی وقت پر جب بھی یہ اذیت واپس آ جاتی ہے اور جب تک میری ڈراؤنی کہانی میں کسی کو سنا نہ دوں تب تک میرے سینے میں میرا دل ہمیشہ جلتا رہتا ہے، یعنی میرے دل کی جلن اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں اپنی کہانی کسی کو سنا دوں۔ یہی میری سزا ہے کہ اب ہر کسی کو میں اپنی کہانی اپنے دل کے سکون کے لیے سناتا رہتا ہوں۔ آئی پاس لائک نائٹ، رات کی طرح میں گزرا، فرام لینڈ ٹو لینڈ، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ آئی ہیو سٹرین پاور آف اسپیچ، میرے پاس تقریر کی، گفتگو کرنے کی ایک اجنبی قسم کی پر اسرار قسم کی طاقت آ گئی تھی۔ دیٹ مومنٹ، اس لمحے، دیٹ ہز فیس آئی سی، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آئی نو دا مین دیٹ مسٹ ہیئر می، میں اس شخص کو جانتا تھا جو لازماً میری بات سنتا تھا۔ ٹو ہم مائی ٹیل آئی ٹیچ، اسے میں نے اپنی کہانی مکمل طور پر سنا دی۔
یعنی میں جب بھی کسی کے پاس سے گزرتا تھا، جس شخص کو بھی میں جانتا تھا، تو میں اسے اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا تھا۔ یہی میری دوسری سزا تھی۔ پہلی سزا تو وہ تھی جو مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تھی اور ہمارا جہاز رک گیا تھا اور میرے ساتھی مر گئے تھے۔ اب دوسری سزا یہ تھی کہ میں اب ہر کسی کو اپنی کہانی سناتا پھرتا تھا۔ What loud uproar burst from that door! اس دروازے سے کتنا بلند شور آ رہا تھا۔ The wedding guests are there! اب شادی کے مہمان آ چکے ہیں۔ But in the garden bower the bride and bridesmaids singing are! لیکن باغ کے کمرے میں دلہا اور دلہن گانا گا رہے ہیں۔ And hark the little vesper bell which biddeth me to prayer! اور گرجے میں شام کی عبادت کے لیے بجائی جانے والی گھنٹی مجھے عبادت کے لیے بلا رہی ہے۔ یعنی اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس شادی میں شریک ہوں، بلکہ میرا دل اب صرف اور صرف عبادت کی طرف جا رہا ہے۔ او ویڈنگ گیسٹ this soul hath been alone on a wide wide sea! اے شادی پر آئے ہوئے مہمان، یہ روح وسیع و عریض سمندر پر رہ کر آئی ہے۔ So lonely it was that God himself scarce seemed there to be! یہ سب اس قدر تنہا تھا کہ خود خدا بھی وہاں ہونے سے شاید خوف محسوس کرے گا۔ یعنی میں اتنی تنہائی کو کاٹ کر آیا ہوں۔ اب وہ دوبارہ اسی شادی پر جانے والے مہمان سے اپنی بات کا اختتام کی طرف لا رہا ہے۔ Oh sweeter than the marriage feast, this sweeter far to me! یہ شادی کے کھانے سے زیادہ میرے لیے لذیذ ہے، یہ میرے لیے بہت ہی میٹھا اور بہت ہی لذیذ ہے۔ To walk together to the kirk with a good company! کسی اچھے شخص کے ساتھ مل کر چرچ میں عبادت کے لیے جانا اب مجھے شادی اور شادی کے کھانے سے زیادہ لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ To walk together to the kirk and all together pray! اور سب کا مل کر عبادت کرنا چرچ میں جا کر، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، شادی کے کھانے سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یعنی اس شادی پر جانے والے مہمان کی بھی اس کہانی کو سن کر حالت بدل گئی۔ اب وہ بھی تمام چیزیں چھوڑ کر وہاں جانا چاہتا ہے۔ While each to his great father bends, old men and babes and loving friends and youths and maidens gay! جب ہر کوئی اپنے عظیم پادری کے سامنے جھکتا ہے، بوڑھے مرد، عورتیں اور پیار کرنے والے دوست اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، یہ سب لوگ جب اپنے پادری کے سامنے جھکتے ہیں، فیئرویل فیئرویل، خدا حافظ خدا حافظ، بٹ دس آئی ٹیل ٹو دی! لیکن جو بات میں تمہیں بتاتا ہوں، thou wedding guest! اے شادی پر جانے والے مہمان، he prayeth well who loveth well both man and bird and beast! یعنی جو شخص محبت کرتا ہے وہی اچھی طرح سے عبادت کر سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ پرندوں، درندوں اور انسانوں سے، یعنی پوری مخلوق سے محبت کرے، کیونکہ جو اچھی طرح سے محبت کر سکتا ہے وہی شخص عبادت کر سکتا ہے۔ یعنی محبت کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا اب اس شادی پر جانے والے مہمان پر گہرا اثر ہو رہا ہے۔ He prayeth best who loveth best all things both great and small, for the dear God who loved us he made and loved all! جو بہترین محبت کرتا ہے وہی بہترین عبادت بھی کرتا ہے۔ چھوٹی اور بڑی ہر چیز اس خدا کے لیے ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہم سب کو بنایا ہے اور وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ یعنی خدا بھی ہر چھوٹی بڑی چیز کو بنانے کے بعد اس سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کی تمام مخلوقات سے محبت کریں۔ The mariner whose eyes is bright, whose beard with age is hoar! وہ ملاح جس کی آنکھ روشن ہے، جس کی داڑھی وقت کے ساتھ سفید ہو چکی ہے، اس گون وہ چلا گیا۔ And now the wedding guest turned from the bridegroom's door! اور اب جو شادی پر آیا ہوا مہمان تھا وہ دلہا کے گھر سے واپس چلا گیا۔ یعنی اب اس کا بھی شادی میں کوئی دل نہیں لگ رہا تھا۔ He went like one that hath been stunned and is of sense forlorn! وہ کسی ایسے شخص کی طرح چلا گیا جو مدہوش ہو اور اپنے حواس کھو بیٹھا ہو۔ A sadder and a wiser man he rose the morrow morn! جو اب زیادہ سنجیدہ اور عقل مند انسان تھا،
جب وہ اگلی صبح اٹھا تو اب وہ زیادہ سنجیدہ اور عقلمند انسان بن چکا تھا۔ اسے شادی اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہاں پر اس پوئم کا ٹیکسٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس پوئم کے تھیمز کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس میں سن اور ریڈیمپشن کا تھیم ملتا ہے، یعنی گناہ اور اس کے کفارے کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نیچر اور سپر نیچرل ایلیمنٹس بھی یہاں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئسولیشن یعنی تنہائی کا تھیم ملتا ہے۔ سفرنگ اینڈ انڈیورنس یعنی اس گناہ کی وجہ سے جو تکالیف آئی تھیں ان کو برداشت کرنے کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دا پاور آف سٹوری ٹیلنگ کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے اس میرینر نے اس شادی پر جانے والے گیسٹ کو زبردستی اپنی کہانی سنانا شروع کی، لیکن بعد میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ اس میں گلٹ اور کانشینس کا یعنی گناہ اور احساس جرم کا بھی تھیم ملتا ہے۔ یہاں پر یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی۔ اس پوئم کو مکمل طور پر ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اور اس میں یوز ہونے والی تمام لٹریری ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ایس ٹی کولریج یا دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر کی پلے لسٹس کو وزٹ کریں، جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔